وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ، بعض اوقات بالکل مینٹلی آدھی سمجھ بوجھ رکھنے والے، ان سب کے اندر بھی وہ چیز ہوتی، کیونکہ اللہ نے دونوں کو اس طرح بنایا ہے. اب اچھے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے مقام کو سمجھا جائے، مرد کو مرد سمجھ کر معاملہ کیا جائے، عورت کو عورت سمجھ کر معاملہ کیا جائے. اسی طرح ہر انسان کو انڈیویجلی ٹریٹ کیا جائے. کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں سب میں، لیکن کچھ چیزیں ہر انسان کے مزاج میں الگ الگ ہوتی ہیں، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھیوں میں سے جو آپ سے بہت شدید محبت کرنے والے تھے، آپ کے قریب ترین تھے، آپ کی ہر بات ماننے والے تھے، لیکن مزاج کے اعتبار سے بالکل مختلف تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بالکل اور طرح، حضرت عمر کا مزاج بالکل مختلف، حضرت علی کا مزاج اور طرح، حضرت عثمان کا مزاج اور طرح، اسی طرح باقی صحابہ. اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ان سب کے مزاج کو کرش کرنے کی کوشش کی ہو یا ان کی جو نیچر ہے اس کو بدل دیا. ہاں، اس میں جو اخلاق اور عبادت اور معاملات کی جو خوبیاں تھیں وہ ان کو سکھائی گئی اور ان کے اندر لائی گئی، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر کا جو پروڈکٹیو انسان تھا وہ خوب ابھرا اور انہوں نے زندگی کو بہت بہترین طریقے سے گزارا. خواہ اسلام کے بعد انہیں چند سال بھی جینے کو ملے، لیکن دنیا میں وہ بہت کچھ کر گئے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے، اس میں حضرت ابوبکر نے سیکھا 2 سال اور زندہ رہے. کل 25 سال انہیں اسلام کی حالت میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ 25 سال اسلام میں گزار چکے ہوں گے، لیکن ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو کچھ انہوں نے کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک طرف تو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کیا، دوسری طرف انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، تیسری طرف انہوں نے لوگوں کے مزاج پہچانے اور اس کے مطابق ان سے معاملہ کیا. ہم سب کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کے ریلیشن شپ میں ہو، چاہے ٹیمپرری ہو، جیسے بعض اوقات آپ کی ایک جگہ پوسٹنگ ہوتی ہے، وہاں کچھ لوگ کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، ہر روز کی میل ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ وہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں تعلقات. کبھی آپ کہیں ٹریول اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں، جیسے آج آپ یہاں پر آئے، تھوڑی دیر کے لیے سب بیٹھے کہ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تو اس طرح انسان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، ٹیمپرری ہو یا مستقل طور پر ہو یا فار لائف ہو یا خونی رشتے ہوں، کسی بھی قسم کے ریلیشن شپس ہوں، ان سب میں بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان دوسرے کا احترام کرے، دوسرے کو اسپیس دے، دوسرے کے مزاج کو سمجھے، دوسرے کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے یا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا. تو جب آپ کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے، تو پھر آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھ سکتے. مثلا ایک ہی گلاس ہوتا ہے اور ایک ہی بوٹل ہوتی ہے، لیکن آپ تجربہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے. میز پر ایک گلاس اور ایک بوٹل رکھیے اور 3-4 لوگوں کو کہیے کہ آئیے پانی ڈالیے. ہر ایک کے ڈھکن کھولنے کا انداز فرق ہوگا، بوٹل اٹھانے کا فرق ہوگا، ڈالنے کا فرق ہوگا، پینے کا فرق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک مختلف ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے میں پیتی ہوں ایسے دوسرا پیے، تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ہر ایک الگ ہے. تو ایز لانگ ایز وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، تو اس کو آپ ہو بہو اپنا ریپلیکا بنانے کی کوشش نہ کریں. ہسبینڈ وائف کے درمیان میں بھی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کو قبول کرنا، اس اختلاف کو جو اللہ نے نیچر میں رکھ دیا، اس اختلاف کو جو رنگوں میں رکھ دیا، اس اختلاف کو جو زبان میں رکھ دیا، اس اختلاف کو جو خاندانوں میں اور نسلوں میں رکھ دیا، اس اختلاف کو ایکسپٹ کریں. لینگویج کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی اردو انگریزی کا فرق ہوتا ہے، کبھی پنجابی کے مختلف ڈائلیکٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کو اس طریقے کے مطابق قبول کرے. جو شخص دوسروں کو قبول کر لیتا ہے ایز اٹ از کی بنیاد پر، جیسے ہیں ویسے ہی قبول کر لیں، تو پھر انسان کے لیے معاملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص ایسا کیوں نہیں کر رہا جیسا میں چاہتا ہوں، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. جو ماں یہ کمپیریزن کرتی رہتی ہے کہ یہ چھوٹا بچہ یہ نمبر 2 جو ہے یہ بھی نمبر 1 کی طرح بہیو کرے، تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ دنیا میں آیا تھا حالات اور تھے، اب یہ آیا حالات اور ہیں. حتیٰ کہ اگر گیپ کے ساتھ بچے پیدا ہوں تو آپ دیکھیں کہ بڑے اور سب سے چھوٹے میں بازو کا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، فرق ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میرا بڑا بچہ ایسا نہیں کرتا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں کرتا ہے، وہ تو بہت تیز تھا، یہ بڑا سلو ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے ہر وقت. یا پھر بہن بھائیوں میں آپ کمپیریزن کرتے رہے، میری یہ بہن تو ایسی ہے اور وہ بہن ایسی ہے، میری یہ نند ایسی ہے وہ نند ایسی ہے، فلاں کی ساس تو ایسی نہیں ہے، میری ساس ایسی کیوں ہے، فلاں کے شوہر تو بہت ہی اچھے ہیں اور میرے شوہر تو دنیا کے سب سے نکمے انسان ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں انسان سوچتا رہے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا. بھائی وہ ہیں، آپ ہیں، وہ ان کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. آپ یہ تو کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہاں کیا خوبی اور یہاں کیا خامی ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں کیا خامی اور یہاں کیا خوبی.
تو جو انسان اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہے، اپنے سے کم کو دیکھتا ہے مال میں یا راحتوں میں یا نعمتوں میں، تو اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے. لیکن جب انسان اپنے سے بڑے کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا اور میرے پاس کیا نہیں ہے، تو پھر کیا صورت پیش آتی ہے کہ انسان صرف فرسٹریشن میں زندگی بسر کرتا ہے، صرف غم اور غصے اور تکلیف اور پریشانی میں. اینڈ آف دا ڈے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں نے تو نہیں بدلنا. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ساری دنیا کو بدل ڈالے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو میں اپنے آپ کو بدلوں. اور تو کوئی نہ بچے بات مانتے، نہ بیوی بات مانتی، نہ فلاں مانتا، نہ فلاں، چلو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہوں. تو ہر ایک کے ساتھ اگر ہم ایز این انڈیویجول اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے، ان پڑھ بھی آتے تھے، بدو بھی آتے تھے، دیہاتوں سے بھی آتے تھے، اور انتہائی ذہین اور سمجھدار اور قابل لوگ بھی آپ کے آس پاس ہوتے تھے. لیکن آپ ہر ایک سے معاملہ ان کی حیثیت کے مطابق کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں. کیونکہ آپ تو پیغمبر تھے، آپ کو تو وہی حاصل ہو رہی تھی، آپ کے تو جبریل ساتھی تھے. اس معیار پر اگر آپ لوگوں کو لیتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. کہیں دشمن کھڑے ہیں، کہیں منافق ہیں، کہیں سچے مخلص دوست ہیں، کہیں جان نثار کرنے والے ہیں، کہیں محبت نچاور کرنے والے ہیں، اور کہیں جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، انسان کو مختلف لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے. کوئی آپ سے انتہائی محبت کرتا ہے اور کوئی آپ سے انتہائی نفرت کرتا ہے. کوئی آپ کے لیے بہت سی قربانیاں کرتا ہے اور کوئی ہر وقت آپ کو لوٹنے پہ تیار رہتا ہے. کوئی آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ سے صرف لے ہی رہا ہوتا ہے. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں اور یہ ہوں گی. اس لیے اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت اہم ہے کہ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے، نہ کہ اپنی حیثیت یا اپنے کیلیبر یا اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے جب کسی کی طرف سے کوئی اچھائی ہمیں پہنچے تو اس کو اپریشیٹ کریں، شکر گزار بنیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا تو فرض بنتا تھا. بعض بچے یہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ ہمیں پیدا کریں، آپ نے کر دیا تو بس ٹھیک ہے، اب ہمارا کیا قصور ہے، آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم ہر چیز آپ ہی کی خوشی کی کریں اور آپ ہی کی مرضی کی، یہ ہم نہیں کر سکتے. ویسے کہ اپنی اولاد ایسی باتیں کر رہی ہوتی. تو بات یہ ہے کہ چاہے ماں باپ ہو، چاہے دوست ہو، کوئی بھی ہو، اپنے برابر ہو، اپنے سے اوپر والا ہو، اپنے سے نیچے والا، کوئی ہم پر کسی قسم کا کوئی بھی احسان کرے تو اس پر شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ کہنا، دعا دینا، تھینک یو بولنا، کوئی بھی جو آپ کے کلچر میں یا آپ کے طریقوں یا رسم و رواج کے مطابق ہے. تو جو شخص اپریشیٹ کرنا جانتا ہے وہ اس کی اپریسیشن خود اس پہ پلٹتی ہے، واپس اسی کو اس کی خوشی ملتی. اور جو شخص صرف شکوے اور شکایتیں کرنا جانتا ہے تو اس کی کڑواہٹ بھی اسی کو ملتی، اسی کو چکھنا پڑتا. الفاظ کو اگر آپ فوڈ سے تشبیہ دیں تو اچھی فوڈ آپ کے منہ میں ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے زبان پہ ٹیسٹ، مزہ آتا ہے. اور کڑوی ہوتی ہے تو آپ کی زبان پہ کڑواہٹ آپ ہی کیوں آتی ہے. اچھے الفاظ آپ بولتے ہیں تو مزہ آپ ہی کو آتا ہے، اور برے الفاظ آپ بولتے ہیں تو تکلیف آپ ہی کو ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی زبان چکھ رہی ہوتی ہے ذائقے کو، اور آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا منہ بول رہا ہوتا ہے اور آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے بازو کا تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے اپنے لیے ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے اپریشیٹ کرنا نہ بھولیں. شادی کے بعد بھی لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں، یعنی شادی کے رشتے میں بڑی محبت بھی ڈالی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت، کیئر اور لو، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ کس طرح دو اجنبی لوگ جو ساری زندگی الگ الگ گزارے ہوتے ہیں پھر ان کے درمیان اتنی زیادہ محبت اور ایک ریلیشن شپ اچھے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تو رکھی ہے وہ محبت، لیکن بندے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس پیار کو نفرت میں بدل دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اچھے ریلیشن شپ میں محبت کا اظہار کرنا، افیکشن شو کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں دوسرا ہمارے دل کی بات خود ہی بوجھ لے، ہمارے دل میں ہے نا محبت، اس کو پتا ہونا چاہیے، اس کو کیوں نہیں پتا چلتا. نہیں، بعض اوقات چلتا بھی ہے لیکن آپ کو زبان سے ہی بولنا چاہیے. بعض اوقات دوسرے کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف پیار کے دو بول چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں اگر بخل کر لیں تو پھر دوسرے کی طرف سے کیا توقع رکھیں، وہ کیا کرے ہمارے ساتھ. تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی محبت کے الفاظ کا ایکسچینج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اپریسیشن، افیکشن، اور اسی طرح ایک دوسرے کے لیے تھینک فل ہونا. لیکن زندگی صرف محبت کا نام نہیں، صرف ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا نہیں، اس میں تکلیف دہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے دن کے بعد رات آ جاتی ہے تو ویری نیچرل، یہ تو ہوگا، اب کیا کریں. ایسی صورت میں انسان صبر سے، عفو درگزر سے، معاف کرنے سے کام لے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہیں بخش لے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن میں کئی خطائیں کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے، تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرتے رہنا چاہیے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشش فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت دفعہ ریلیشن شپ میں جو خرابی آتی ہے وہ نیگلیجنس سے آتی، سخت الفاظ سے آتی، یا پھر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے آتی. شادی کے بعد ماں باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں تو پھر انہیں ٹائم دینا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں. بعض اوقات بچے بہت ارلی اسٹیج میں چونکہ ماں باپ سے ساری زندگی محبت اور اچھے اچھے مشورے ملے ہوتے ہیں تو وہ پھر چھوٹی موٹی مشکل میں بھی ماں باپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. ماں باپ ہر رشتے میں بیلنسڈ ویو بعض اوقات رکھتے ہیں لیکن اولاد کے معاملے میں بہت مشکل سے ان بائس ہوتی ہے، ہمیشہ باعث ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی غلطی نظر نہیں آتی. تو وہاں پر پھر بعض اوقات ہم پیار میں یا محبت میں جو اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ الٹ دے رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہیے ہوتا ان کو اس وقت جو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کو بعض اوقات ڈسپلن کرنا بھی یا صبر سکھانا بھی یا معاف کرنا یا اور اس طرح کی اچھی نصیحتیں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے شادی کے بعد میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت کم سے کم کرنی چاہیے، اللہ یہ کہ وہ خود کہیں کہ ہم دونوں کو اکٹھے سمجھائیں کچھ یا بتائیں یا اپنا پرابلم اکٹھے لے کر آئیں، الگ الگ ٹریٹ نہ کریں. اور یہ دونوں کے لیے، لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم لڑکے والے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں، بچے کے معاملے میں مداخلت کریں. نہیں، ان کو بڑا ہونے دیں، ان کو میچور ہونے دیں. وہ لڑیں گے بھی، وہ آپس میں پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. بعض اوقات بچے لڑ کے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا ان کے حال پر بھی چھوڑ دیں. اور آگے چونکہ انہوں نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے، زندگی تو ہر روز نئے نئے ڈیسیزن لینے کا نام ہوتی ہے. اگر ہم نے ان کو خود ڈیسیزن لینا نہیں سکھایا تو پھر ہمارے لیے بہت ذمہ داریاں بڑھتی بھی جائیں گی اور مشکلات ہوتی جائیں گی. بہت سے گھر جو ٹوٹتے ہیں، بہت سے ریلیشن شپ جو خراب ہوتے ہیں، بہت سے گھر جو ٹوٹتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس میں دراصل دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی ہوتی ہے. اچھا یہ ہوتی کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے پوچھی جاتی. اچھا کیا کھایا تھا، کیا پکایا تھا، کس ریسٹورینٹ میں گئے تھے، کھانا کیسا تھا، کیا آرڈر کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر ہم کمپیئر کرنے لگتے، او ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے تو اتنا اچھا وہ فلاں کام کیا، تو ہمارے بچے بیچارے ان کو تو وہ سب ملا ہی نہیں جو ہمیں ملا تھا. تو ہم پھر سمجھتے کہ شاید وہ محروم ہو گئے، حالانکہ ان کی زندگی میں اور کوئی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہماری زندگی میں نہیں تھی. یا پھر شادی کے بعد جب بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت تک ماں باپ اسٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں، تبھی وہ اس وقت شادی کرتے ہیں نا کہ اب ہم شادی کرنے کے قابل ہو گئے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیسے رہتے ہیں یا ان کا کیا اسٹیٹس ہے، اور لڑکی کو ایک دم اتنے اونچے اسٹیٹس سے ذرا نیچے آنا پڑتا ہے کیونکہ لڑکا کی ابھی نئی نئی جاب لگی ہے تو وہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، نہ اس کی وہ گاڑی ہے، نہ اس کا وہ گھر ہے، نہ اس کے لیے وہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے. تو بعض اوقات خواتین پھر بہت جلدی پریشان ہونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شاید ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے اور ہمارا حال خراب ہو گیا ہے. ایسے میں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے اس وقت سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کے اس ایج سے کمپیئر کرنا چاہیے وہ کہاں رہتے تھے.